پاکستان کے دوسری مرتبہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، جن کو امید ہے کہ وہ ایک مرتبہ پھر بلکہ کئی مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے اور تا حیات وزیر اعظم رہیں گے، ان کی طرف سے نج کاری کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ خسارے میں چلنے والے قومی اداروں کی نج کاری ملکی معیشت کی بہتری اور ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم صاحب کی زیر صدر ریاستی ملکیتی اداروں کی نج کاری سے متعلق اجلاس ہوا، جس کی انہوں نے خود صدارت کی اور کہا کہ میں نگرانی خود کروں گا نج کاری کی۔ نج کاری کا مطلب یہ ہے کہ سرکاری اداروں کو جو خسارے میں جا رہے ہیں ان کو بیچ دینا، ان کو نجی شعبے کے حوالے کر دینا، پرائیویٹ فرموں کو دے دینا۔ بالکل ایسے اداروں کا کوئی فائدہ نہیں جو سفید ہاتھی بن جائیں، جن پر اخراجات ان کی آمدن سے زیادہ آنا شروع ہو جائیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہی کیوں ہے کہ منافع میں جانے والے ادارے اچانک سے خسارے میں جانا شروع ہو جاتے ہیں؟ اسٹیل مل پاکستان کا بہترین ادارہ، پی آئی اے سے بھی کہیں زیادہ کامیاب ادارہ، لیکن دونوں کیسے ڈوبے، کیسے تباہ ہوئے، کیسے برباد ہوئے؟ پی آئی اے تو چل رہا ہے لیکن اسٹیل مل کا کہیں نام و نشان نظر نہیں آتا۔ اسٹیل مل اپنی جگہ پر موجود تو ہے لیکن وہ چل نہیں رہی، اس پر اخراجات آتے چلے جا رہے ہیں، ملازمین اپنی جگہ پر تنخواہیں لے رہے ہیں اور باقی بھی اخراجات ہو رہے ہیں، لیکن پاکستان کو ایک ٹکے کا فائدہ نہیں ہے۔ اس کی نج کاری ابھی تک ہو جانی چاہیے تھی لیکن ابھی تک اس کی نج کاری کا معاملہ لٹکا ہوا ہے۔ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ ان اداروں کی جو خسارے میں جا رہے ہیں نج کاری ناگزیر ہے۔ بالکل وزیر اعظم صاحب کے ساتھ اتفاق کرنا ضروری ہے، لازم ہے، ناگزیر ہے، اس کے سوا آپ کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ لیکن جس طرح سے انہوں نے کہا کہ میں خود نگرانی کروں گا، جس طرح سے ہم نے اتفاق کیا کہ اداروں کی خسارے میں جانے والے اداروں کی نج کاری ناگزیر ہے، لازمی ہے، ضروری ہے، اسی طرح سے شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ نگرانی میں خود کروں گا۔ پہلے حصے سے اتفاق ہے لیکن اس سے اتفاق نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب نج کاری کی نگرانی کریں۔ ان اداروں کا خسارے میں جانا، خسارے میں رہنا منظور ہے، لیکن سر دست اس کی نج کاری جس کی نگرانی جناب پاکستان کے وزیر اعظم، رجیم کے وزیر اعظم، 2 مرتبہ وزیر اعظم بننے والے شہباز شریف صاحب کریں، یہ قطعی طور پر منظور نہیں ہو سکتا۔ میاں شہباز شریف صاحب کو اس روز پاکستان کا وزیر اعظم بنایا گیا تھا جب ان پر فرد جرم عائد ہونی تھی۔ کتنی ٹی ٹی، ان کی ٹی ٹی، ان کے بیٹے کی ٹی ٹی اور باقی لوگوں کی بھی ٹی ٹی۔ نندی پور پاور پروجیکٹ آپ نے سنا ہوگا، یہ بھی شاخسانہ ہے جناب ہمارے آج کے وزیر اعظم کا، جب یہ وزیر اعلیٰ ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ساہیوال کول پروجیکٹ، وہ بھی دنیا کے سامنے ہے۔ تو یہ دونوں پروجیکٹ بجلی دینے کے لیے بنائے گئے تھے لیکن یہ بجلی لے رہے ہیں اور ساہیوال کول پروجیکٹ کے لیے چائنا سے کوئلہ درآمد کیا جاتا ہے، کراچی آتا ہے، وہاں پہ یہ اعلیٰ قسم کا کوئلہ ادھر ادھر کر دیا جاتا ہے اور یہاں پہ وہی پاکستانی کوئلہ جس کو غیر معیاری کہا جاتا ہے وہی ساہیوال کول پروجیکٹ میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ الزامات لگائے گئے ہیں تو ان کا جواب شہباز شریف صاحب دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ اسی طرح سے ان کی طرف سے نج کاری بھی ہوگی جو ان کی شہرت ہے، جس طرح کہ انہوں نے کہا تھا کہ آصف علی زرداری کو میں گھسیٹوں گا، سڑکوں پر گھسیٹوں گا، ان کو الٹا لٹکاؤں گا، ان کا پیٹ پھاڑ کے اس میں سے کرپشن کے پیسے نکالوں گا۔ تو کیا انہوں نے اس پر عمل کیا؟ آج کل یہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں تو آصف علی زرداری کی حمایت سے، ان کی آشیرواد سے ہی یہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں۔ ان کو لانے والے ان سے کوئی بھی کام کروا لیں، ان سے حقہ تازہ کروا لیں، ان سے سائیکل چلوا لیں، ان سے موٹر سائیکل موت کے کنویں میں چلوا لیں یا کوئی بھی کام لے لیں، ان پر نج کاری کی ذمہ داری نہ ڈالی جائے، ان کو نج کاری نہ کرنے دی جائے۔ ہمیں یہ بھی، قوم نے یہ بھی دیکھا کہ پی آئی اے کی بولی بھی لگی تھی اور جس کمپنی کی طرف سے بولی دی گئی انہوں نے 10 ارب روپے اس کی بولی دی تھی جو چند جہازوں کی قیمت ہے، اور اس کے علاوہ پھر اربوں خربوں روپے، 1 خرب میں 1000 ارب روپے ہوتے ہیں۔ جس کمپنی نے 10 ارب کی بولی دی تھی ان کو خربوں کے اساس سے مل جاتے، وہ تو بہتر ہوا کہ ہمارے ادارے جاگ رہے ہیں، ان کو لانے والے جاگ رہے ہیں، ان کی طرف سے اس پر نہ کر دی گئی۔ اب میاں شہباز شریف صاحب نگرانی کریں گے تو اندازہ کیجئے کہ کس طرح کی نگرانی کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ خسارہ منظور، ایسی نج کاری نہ منظور۔ آج تیسرا دن ہو گیا، قاضی اسحاق قاضی صاحب، کرنل صاحب تھے، وہ ڈی ایچ اے سے نکلے، اپنی بیٹی کو گیٹ پر چھوڑنے جا رہے تھے کہ راستے میں پانی زیادہ تھا اور ان کی گاڑی، ان کی کار، اس کے باوجود کہ وہ امداد کے لیے پکارتے رہے، کس نے امداد کے لیے آنا تھا۔ ڈی ایچ اے سے
یہ سڑک پر چلتی ہوئی گاڑی یہ برساتی نالے میں چلی گئی اور اس کے بعد یہ دریائے سواں کا حصہ بن گئی۔ آج تیسرا روز ہے بلکہ چوتھا روز شروع ہونے والا ہے۔ ان کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ ان کی بیٹی ڈاکٹر تھیں اور کرنل صاحب ان کو روزانہ گیٹ پر چھوڑنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ آگے ہو سکتا ہے کہ ان کی کمپنی کی گاڑی ان کو لے جاتی ہو۔ بہرحال ان کی کمپنی کی گاڑی ان کو گھر سے بھی لے جا سکتی تھی جہاں پہ وہ کام کیا کرتی تھی۔ بہرحال ان کے ساتھ ایسا المیہ ہوا کہ کرنل صاحب اپنی بیٹی کو چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے، اور اندازہ کیجئے کہ DHA یہ بہت بڑی سکیم ہے، کس طرح سے یہ کام کرتے ہیں سب کو پتہ ہے۔ ان کا ڈسپلن کیسے، ان کے کام کیسے، ان کی کارکردگی کیسی ہے، ہر جگہ پہ بہترین ہے۔ اور پھر اسلام آباد سٹی وہ کوئی عام شہر نہیں ہے، پرانا شہر نہیں ہے، بلکہ ایک پلانے کے تحت بنایا گیا شہر ہے، اور اس میں ہر چیز کا سوچا گیا، دیکھا گیا، پلاننگ کی گئی۔ اسی طرح سے بحریہ ٹاؤن اور DHA یہ بھی آج کی جدید ترین سوسائٹیز میں شمار ہوتی ہیں، جہاں بھی ایک چیز کو تعمیرات کے دوران دیکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ کیسے ہو گیا، کیسے یہ لاپرواہی ہو گئی، کیسے یہ معاملہ ہو گیا کہ ایک گاڑی پھنس جاتی ہے پانی میں اور وہ بہہ کر برساتی نالے میں چلی جاتی ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور پھر ہماری ریسکیو ٹیمیں وہ بھی ناکام ہو گئیں۔ مجھے یاد آ جاتا ہے کہ ایک ہمارے دوست ہیں شبیر بٹ صاحب، وہ لندن میں ہوا کرتے ہیں۔ میں نے کتاب لکھی تھی موت سے زندگی کی طرف، انہوں نے اپنا ایک واقعہ بتایا تھا کہ وہ فوجی ہوا کرتے تھے، تو کس طرح سے ایک پہاڑی سے دوسری جگہ وہ جا رہے تھے سگنل کے لیے، ایک تار کو ٹھیک کرنے کے لیے، راستے میں ایک ندی آئی تو اس میں وہ پھنس گئے، بہرحال بچ کے آ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس ندی کے بارے میں اتنا زیادہ تیزی سے پانی بہتا ہے، کہتے ہیں کہ وہاں پہ مشہور ہے کہ گھوڑا اگر اس پانی میں گر جائے تو نیچے جاتے جاتے اتنا زیادہ ظالم اور تیز پانی ہے کہ اس کی صرف کھریاں بچ سکتی ہیں، باقی اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح سے ہم نے یہ خوشاب کے نزدیک دیکھا ہے کہ ایک جھیل ہے، اس کو خونی جھیل کہا جاتا ہے۔ کسی دور میں کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک بس غرق ہو گئی تھی، ڈوب گئی تھی، اس کا آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گئی، اس کو نہیں نکالا جا سکا۔ اسی طرح سے کرنل صاحب کی کار کا کیا بنا ہوگا؟ کرنل صاحب کی کار کو زمین نے نگل لیا یا پھر آسمان نے اچک لیا، کچھ بھی اس حوالے سے نہیں کہا جا سکتا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ حکومت نے وعدے پورے نہ کیے تو عدالت جائیں گے، پھر حالات آسان نہیں ہوں گے۔ انہوں نے عدالت جانے کی دھمکی دی ہے، بڑ لگائی ہے، تو عدالت جا کر مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کریں گے؟ یہ کون سی عدالت ہے جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب جائیں گے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم کی حمایت کی تھی، اور عدالت آج کی سپریم کورٹ اور دیگر عدالتیں اسی کی بنیاد پر چل رہی ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب عدالت میں جا کے کیا کما لیں گے، کیا کھٹ لیں گے، کیا اپنے لیے انصاف حاصل کر لیں گے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ کیسا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جہاں نکاح میں رکاوٹیں کھڑی اور زنا کو سہولت دی جا رہی ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات اب نظر انداز نہیں ہوں گی۔ پاکستان کے آئین میں یہ درج ہے کہ کوئی بھی ایسا قانون پاکستان میں نہ بن سکتا ہے، نہ لاگو ہو سکتا ہے جو اسلام کے منافی ہو۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہماری حکومت کی طرف سے جس طرح سے نکاح کے لیے، شادی کے لیے 18 سال کی عمر تعین کر دی گئی ہے، اس کا شریعت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ شریعت میں یہ ہے کہ بالغ ہونے پر شادی کی جا سکتی ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے صرف تڑیاں دی جا رہی ہیں، ان کی طرف سے ایسی کسی تحریک کا اعلان نہیں کیا گیا۔ اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ اسلام کے منافی قانون بن چکا ہے تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب اسی طرح سے باہر نکلتے جس طرح سے اپنے حق کے لیے نکلتے رہے ہیں۔ بہرحال اب ان کو عدالت سے امید لگی ہے، اگر عدالت کی طرف سے ان کے حق میں فیصلہ نہ آیا تو پھر مولانا صاحب کیا کریں گے؟ مولانا کو اپنی طاقت کا پتہ ہے کہ کس طرح سے قاضی فائسہ کی طرف سے ایک فیصلہ دیا گیا، مولانا باہر نکلے اور پھر قاضی فائسہ کو وہ فیصلہ واپس لینے پر مجبور کر دیا گیا یا ان کو مجبور ہونا پڑا۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب آج کی رجیم کے لیے اس طرح سے باہر کیوں نہیں نکل رہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ پاک فوج کی طرف سے ایک مرتبہ پھر اعلان کیا گیا ہے کہ 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملے کرنے والوں کو کسی طور بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ ترجمان پاک فوج کی طرف سے بیان میں کہا گیا ہے۔
DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی طرف سے یہ بیان ہو سکتا ہے کہ اس تناظر میں آئے ہو جب عمران خان کی پارٹی کے 79 لوگوں کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے سرگودا کی عدالت کی طرف سے، اور لاہور میں انسداد دہشت گردی کی عدالت سے ان کو سزائیں سنائی گئی ہیں، جن میں یاسمین راشد بھی شامل ہیں، جبکہ شاہ محمود قریشی کو اس کیس سے بری کر دیا گیا ہے کیونکہ وہ اس روز لاہور میں موجود ہی نہیں تھے۔ چند اور لوگوں کو بھی بری کیا گیا ہے۔ جس طرح کے ان لوگوں پر الزامات ہیں بالکل بھی یہ قابل معافی نہیں ہے، لیکن ان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ہمیں صحیح طریقے سے سنا نہیں گیا، JIT میں بھی ہماری گواہیاں نہیں ہوئیں۔ تو یہ ایک عرصے سے عمران خان بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں کہ اس روز یہ سارا کچھ کرنے کے پیچھے کون لوگ تھے۔ ہم بہرحال نہیں تھے، ہمارے لوگوں کو ورگلایا گیا، وہاں پہ لے جایا گیا، لیکن ان میں دوسرے لوگ بھی شامل تھے جو ان کو احسا کرنے پر اکسا رہے تھے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے آئندہ کیا پیش رفت ہوتی ہے، لیکن ایک اور پیش رفت سامنے آئی ہے، وہ ہے عارف علوی صاحب جو پاکستان کے صدر رہ چکے ہیں، 5 سال انہوں نے اپنے پورے کیے تھے، وہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گنڈا پور ہیں، عمر ایوب ہیں، اسد کیسر ہیں، حماد اظہر ہیں، ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں۔ کس حوالے سے وارنٹ گرفتاری ان کے جاری کیے گئے ہیں؟ ان کو 26 نومبر کو جو احتجاج ہوا تھا اسلام آباد میں، وہاں پہ بھی کچھ لوگوں کے مرنے کی اطلاع تھی۔ تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ ہمارے 25 لوگوں کو وہاں پہ گولیاں سیدھی مار کر مار دیا گیا تھا، جبکہ رینجرز کے کچھ اہلکار بھی وہاں پہ شہید ہوئے تھے۔ PTI کے 79 لوگوں 79 لوگوں کو سزا ہو چکی ہے، 10 سال قید کی سزا۔ ان کا دیکھتے ہیں کہ علوی صاحب کا معاملہ کیسے چلتا ہے، کہاں تک پہنچتا ہے، اور ان کے حوالے سے حتمی فیصلہ کیا آتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔